بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جزئی اضافی پر ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَكَنْ تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَعَمُّ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ الْأَخَصُّ عَلَى مَا عُلِمَ سَابِقًا هُوَ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلِّيٌّ آخَرُ صِدْقًا كُلِّيًّا وَلَا يَصْدُقُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ الْآخَرُ كَذَلِكَ وَالْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا بَلْ قَدْ يَكُونُ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا فَتَفْسِيرُ الْجُزْئِيِّ الْإِضَافِيِّ بِالْأَخَصِّ بِهَذَا الْمَعْنَى تَفْسِيرٌ بِالْأَخَصِّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَعَمُّ أي الأخص المذكور هاهنا أعم من المعلوم سابقا ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزاما وهذا من فوائد بعض مشائخنا تاب الله ثراه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَهُوَ أَعَمُّ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اخص، جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، یہ وہ کلی ہے جس پر صادق آتی ہے دوسری کلی صدق کلی کے اعتبار سے، اور وہ اس دوسری کلی پر اس طریقے سے صادق نہیں آتی ہے، اور جزئی اضافی لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کلی ہو، بلکہ وہ جزئی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، لہذا جزئی اضافی کی تفسیر کرنا اخص کے ساتھ اس معنی میں یہ تفسیر بالاخص ہے۔ تو جواب دیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ وَهُوَ أَعَمُّ، یعنی وہ اخص جس کا ذکر یہاں پر ہو چکا ہے یہ اعم ہے اس سے جو اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور اسی سے یہ والی بات جان لی گئی ہے کہ جزئی اس معنی میں جزئی حقیقی سے اعم ہے، لہذا معلوم ہو گئی ہے نسبت کا بیان التزامی طور پر، اور یہ ہمارے بعض مشائخ کے فائدوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پاکیزہ کریں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ جو عبارت ہے اصل میں یہ جزئی اضافی کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض اور اس کا جواب اس عبارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اعتراض سمجھ لیں، پھر اس کا جواب سمجھتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی تعریف کی جاتی ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تعریف جو ہے وہ جامع لجمیع الافراد ہو، یعنی جن افراد پر وہ تعریف صادق آ رہی ہے وہ تمام افراد پر وہ تعریف صادق آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعض افراد پر تو صادق ہے بعض افراد پر صادق نہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تعریف میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مانع دخول غیر ہو، جن کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تو اس کے اندر ہیں، کوئی غیر اس تعریف کے اندر شامل اور داخل نہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے مانع دخول غیر۔ جو سوال اور اعتراض ہوتا ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو جزئی اضافی کی تعریف کی ہے اس میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی جامع لجمیع الافراد، کیونکہ جزئی اضافی کی جب تعریف کی گئی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جزئی حقیقی وہ بھی جزئی اضافی کے اندر داخل ہے، اور اسی طریقے سے کلی وہ بھی جزئی اضافی کے اندر داخل ہے، لیکن آپ نے جو تعریف کی تھی اس میں جو جزئی حقیقی ہے وہ تعریف کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر لفظ ایسا استعمال کیا ہے۔ اب کون سا لفظ آپ نے ایسا استعمال کیا ہے؟ وہاں پہ آپ نے لفظ استعمال کیا اخص من الاعم، کیونکہ جزئی اضافی کی طرف یہ کی تھی نا کہ جو اخص ہوتی ہے اعم سے، اس کے اوپر عام ہوتا ہے اور یہ اخص ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نے اخص مطلق پڑھا تھا نا، اسی طریقے سے ہم نے عام مطلق پڑھا تھا، جو تیسری قسم تھی دو کلیوں کے درمیان نسبت کی۔ اخص مطلق کی مثال کیا تھی؟ اخص مطلق کی مثال تھی انسان، اور عام مطلق کی مثال کیا تھی؟ حیوان۔ اب اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں جو اخص مطلق ہوگا عام مطلق اس پر صادق آئے گا تمام افراد پر، لیکن جو اخص مطلق ہے وہ عام مطلق کے تمام افراد پر صادق نہیں آئے گا، بعض پر آئے گا بعض پر نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ تھا کہ جو ہم نے ان دونوں کی تعریف پڑھی تھی، ان تعریف کے مطابق ان دونوں اخص مطلق یہ بھی کلی تھا اور عام مطلق یہ بھی کلی تھا، جزئی نہیں تھا۔ جب آپ نے جزئی اضافی میں اخص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اخص ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کلی ہوتا ہے، تو جب اخص سے مراد کلی ہے تو پھر جزئی حقیقی جو کہ کلی نہیں ہوتی ہے وہ تو تعریف کے اندر داخل نہیں ہوگی، حالانکہ جزئی حقیقی وہ بھی جزئی اضافی کی تعریف کے اندر داخل ہے، کیونکہ آپ نے جو مثال آپ نے ذکر کی تھی زید، آپ نے اس کو بھی جزئی اضافی کی تعریف میں داخل اور شامل کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی، جو جزئی اضافی ہے اس کا جزئی حقیقی ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ جامع لجمیع الافراد نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں اعتراض کی، اس کے بعد جو جواب ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد حل کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ، یہ جواب ہے سوال مقدر کا، گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے الاخص علی ما علم سابقا، اخص آپ نے جو لفظ ذکر کیا نا جزئی اضافی کی تعریف میں، ہم اس سے پہلے یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلی ہوتا ہے۔ اخص ایسا کلی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دوسری کلی تو صادق آتی ہے، جیسے کہ مثال تھی نا اخص مطلق کی انسان اور عام مطلق تھی حیوان۔ حیوان جو ہے وہ تو انسان کے اوپر صادق آئے گا صدق کلی کے اعتبار سے، ہر فرد کے اوپر صادق آئے گا، انسان کے جتنے بھی افراد ہیں اس کے ہر فرد کے اوپر حیوان صادق آئے گا۔
ولا یصدق هو علی ذلک الاخر کذالک، لیکن جو اخص مطلق ہے وہ عام مطلق کے تمام افراد پر اس طریقے سے صادق نہیں آئے گا صدق کلی کے اعتبار سے، بعض پر صادق آئے گا بعض پر صادق نہیں آئے گا۔ والجزئی اضافی لا یلزم ان یکون کلیہ، تو جزئی اضافی لازم نہیں ہے یہ والی بات کہ وہ کلی ہو، بلکہ یکون جزئیاً حقیقی ہے، بلکہ وہ تو جزئی حقیقی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ زید یہ جزئی حقیقی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے۔ لہذا آپ نے جو جزئی اضافی کی تفسیر اخص کے ساتھ کی ہے، اس معنی کے اعتبار سے وہ تو تفسیر بالاخص ہوگی، جب تفسیر بالاخص ہے تو اس کے اندر تو کلی داخل ہوگی، جزئی حقیقی خارج ہو جائے گی۔ یہ اعتراض ہے۔ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو اخص ہے نا، یہ کلی بھی ہوتا ہے، یہ جزئی بھی ہوتا ہے۔ کلی کی مثال یہی ہے جیسے کہ انسان، اور جزئی کی مثال کیا ہے؟ یہ زید ہے۔ اخص اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک مفہوم عام ہے، تو اخص دونوں ہوتے ہیں، کلی بھی ہوتا ہے جزئی بھی ہوتا ہے۔ ہم نے جو اس جزئی اضافی کی تعریف میں لفظ اخص استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہم نے یہ والا اخص مراد نہیں لیا ہے جو کہ صرف اخص مطلق ہوتا ہے، جو صرف کلی ہوتا ہے، بلکہ ہم نے ایک عمومی مفہوم مراد لیا ہے جس کے تحت یہ کلی والا اخص یہ بھی داخل ہے اور جزئی والا اخص زید بھی داخل ہے۔ تو ہمارا یہ جو اخص ہے یہ ایک عمومی مفہوم ہے جو کہ دونوں طرح کے اخص کو داخل اور شامل ہے، کلی اور جزئی کو۔ حضرت عبارت دیکھیں، فاجاب بقولی وہو اعم، دیکھیں یہ جو متن کے اندر ہے نا وہو اعم، یہ جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے، ہوا ضمیر کا مرجع آپ نے جزئی اضافی کو نہیں بنانا بلکہ آپ نے بنانا ہے اخص کو، یعنی یہ جو اخص ہے یہ عام ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اخص یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ اس اخص جو ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں، اخص مطلق عام مطلق کے اندر، اس سے یہ عام ہے، یعنی اس کو بھی داخل اور شامل ہے اور اسی طریقے سے جزئی حقیقی کو بھی داخل اور شامل ہے۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْجُزْئِيَّ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو ہوا ضمیر کا مرجع ہوتا نا جزئی اضافی، تو پھر تو جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت معلوم ہو رہی تھی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر معلوم کیا ہے، لیکن جب آپ نے ہوا ضمیر کا مرجع جزئی اضافی کے بجائے اخص من الشیء کو قرار دیا ہے تو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت تو بیان نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جزئی اضافی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ اخص من الشیء، اور اخص من الشیء یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ مفہوم عام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی ثابت کیا ہے پہلے اعتراض اور اس کے جواب میں۔ مفہوم عام اس طریقے سے ہے کہ یہ کلی کو بھی شامل ہے اور جزئی حقیقی کو بھی شامل ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہے معرف اخص من الشیء، کیونکہ تعریف ہے، تعریف کو معرف کہتے ہیں، آپ معرف کہہ لیں آپ تعریف کہہ لیں، تو معرف اور تعریف یہ عام ہے، تو جب تعریف عام ہوگی تو معرف وہ بھی عام ہوگا۔ اب معرف کیا ہے یہاں پہ؟ معرف ہے جزئی اضافی، تو جب جزئی اضافی یہ عام ہے تو جزئی اضافی کے عام سے جزئی حقیقی کا خاص ہونا لازم آئے گا، تو اس اعتبار سے ہمیں جزئی اضافی کی تعریف سے جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ دلالت التزامی سے معلوم ہو جائے گی، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جزئی اضافی اور جزئی حقیقی میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر جزئی حقیقی وہ جزئی اضافی بھی ہے لیکن ہر جزئی اضافی وہ جزئی حقیقی نہیں ہے۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں اسی سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جزئی بہذا المعنی، اس معنی کے اعتبار سے، یعنی یہ جو نا اخص من الشیء اس معنی کے اعتبار سے یہ عام ہوگی جزئی حقیقی سے، یعنی جزئی حقیقی کو بھی شامل ہوگی اور کلی کو بھی شامل ہوگی، اور اسی سے ہی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان جو نسبت ہے وہ دلالت التزامی سے معلوم ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتا دی ہے۔ وَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا طَابَ اللَّهُ ثَرَاهُ، یہ عبداللہ یزدی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو فائدے یہاں پہ ذکر کیے نا اعتراض اور جواب بنا کر، یہ میں نے اپنے بعض مشائخ سے یہ والے فائدے سیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پاکیزہ اور منور کرے، اپنے اساتذہ کی یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو چوتھا باب المفہوم ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے کلیات خمس ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔